تو پھر راستہ کیا ہے؟ پھر یہ راستہ یہ ہے کہ اگر واقعی اس کے بارے میں سیریس ہو تو پھر مل کے کوئی لاز بنانے کی بات کی جائے، کیونکہ انڈیویجول لیول پہ تو میں کامیاب ہو گئی ہوں. میں نے تو اپنی بیٹی کو پڑھا دیا، یہ سب کچھ سکھا دیا. وہ ماشاءاللہ آئی وی لیگ میں پڑھ رہی ہے، باہر چلی گئی ہے. اور میں جس بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے آئی تھی، میرے لیے یہاں تک پہنچنا یہ میری اچیومنٹ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو پڑھا کے دنیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹیز ہوتی ہیں جہاں تعلیم کے لیے بھیجا جا سکتا ہے اپنی اولاد کو، وہاں تک میں نے پہنچا دی ہے. اور میرے خیال سے ہر ماں کا، ہر پیرنٹ کا سب سے اولین فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ چانس دیا جائے جس کو وہ قابل ہے اور اس کی حد تک پہنچ سکے. اتنا تو اس کو دو کہ وہ اس میں سے بیسٹ چوز کر سکے. وہاں تک پہنچا دیا. اب باقی بچوں کا اب اسکولوں میں اگر سلیبس بند کرائیں گے کہ اس میں فلاں کی تصویر ہے اور فلاں بات ہے، تو پھر تو ایسے ہی بند دماغ والے مینڈک اور سوری ٹو سے بندر ہی پیدا کریں گے. ہم چیخ چیخ کے مرتے جائیں گے اور کام کچھ بھی. ایک یہاں پہ سوال ہے کہ جس کو ہم کھلا دماغ کہتے ہیں، ان کھلے دماغ کی سوسائٹیز کی طرف ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کیا اچیو کیا انہوں نے انسانیت کی قدر کرنے کو اچیو کیا یار. سب سے پہلے وہ انسانی زندگی کی کوئی اہمیت ہے. ہمارے ہاں تو اہمیت ہی نہیں ہے. کوئی انسان کی جان تو یوں قربان، کسی کو غصہ چڑھا قربان، کسی کو کچھ ہوا قربان، نہیں ملتا کھانا نہ ملے قربان، صاف پانی نہیں ہے قربان. یار وہ انسانوں کی قدر اتنی تو کرتے ہیں. مین کائنڈنس ہے وہاں پہ، لیکن اس میں یہ رول معاشیات ادا نہیں کرتی. ہمارے ملک کے اندر جو معاشی تنگی، دیکھیں جب تعلیم ملے گی تو معاشیات آپ کی بہتر ہوں گے. تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. رو رو کے ایون کہ عمران خان نے ہم سے کتنے وعدے کیے تھے. میں اور آپ تو ان کے دیوانہ وار ان کے پیچھے بھی جانے والے لوگوں میں سے. میں تو خیر اب بالکل بدل چکی ہوں، آپ کا مجھے نہیں پتا. مجھے ابھی بھی امید ہے. چلے اللہ کرے آپ کی امید ہو، کیونکہ اب وہ نہج آ گئی ہے کہ اب دعاؤں پہ بات آ گئی ہے. اللہ کرے آپ کی امید پوری ہو. لیکن بس وہی ہے کہ اور کچھ چیزیں کا بجٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تعلیم کا بجٹ کم ہو جاتا ہے. یہ بدلنے کی ضرورت ہے. فضول جگہوں پہ جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان جگہوں پہ ہمارا بجٹ ذرا کم ہو جانا چاہیے. تعلیم پہ ہم بات کرتے ہیں، ویسے تو ایک چھوٹی سی ضمناً بات کر رہا ہوں، چونکہ میرے انٹرویو میں کبھی بھی کراس کوشچننگ کا میں نے فارمیٹ نہیں رکھا، کیونکہ آج میں نے آپ کا فارمیٹ چینج کر دیا. نہیں ہوا. میں نے تو وہی دلیل دی، میں نے اس کے اوپر آرگومنٹ آپ سے نہیں کیا. صرف یہ ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں، لیکن ہم بہت کچھ ڈیولپ کنٹریز کے اندر سنتے ہیں کہ وہاں کی سائیکو کلرز زیادہ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، ریپسٹ زیادہ نظر آتے ہیں. نہیں جی، اتنا سا ہمارا ملک ایسے بھی کیتے ہیں، 2-3 ساڑھے بھی سن وہ ہے، بس اتنے ہی بنتے انسان ہے. وہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہیں جی، ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. ہم پورا یورپ کو صرف امریکہ سمجھتے ہیں نا. وہ پوری آدھی سے زیادہ دنیا ہے. اس دنیا میں نکل آئے تو یہاں بھی بہت نکلے ہیں. اس نے نہیں مارا تھا، اس نے 100 بچوں کو، وہ بھی تو سیریل کلر ہی تھا. ابھی ایک بندے نے 5-6-7 لوگوں کو مارا ہے، وہ بھی سیریل کلر تھا. ہم ان پہ فلمیں نہیں بناتے، ہم ان کو گلیمرائز کر کے نہیں دکھاتے، ہم ان ایشوز پہ بات نہیں کرتے. بچے یہاں روز ریپ ہو رہے ہیں. ایوری ڈے kids are being raped in this country، اور ہم زندہ ہیں اور ابھی بیٹھ کے آپس میں ہنس کے بات بھی کر رہے ہیں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں. بچے یہاں روز ریپ ہو رہے ہیں. ابھی اب کسی دن آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک بچے کی ریپ ہونے کی خبر نہ آئی. میری تو جب سے میں یہ بات نوٹ کر رہی ہوں نا، تب سے روزانہ کوئی نہ کوئی خبر کہیں نہ کہیں آتی ہے. تو کیا فرق ہے؟ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی یہ ہوتا ہے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ ان کو رہنے کے لیے ایک اچھا گھر دیا جاتا ہے. وہاں پہ یہ تھوڑی ہے، وہاں پہ بیسک نیسیسٹیز تو دیتے ہیں نا. میں مانتی ہوں جی ہمارا ملک بڑا انڈر ڈیولپڈ ہے، ابھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا ملک اب اتنا بے وقوف کیوں ہے کہ دنیا کے ساتھ نہیں چل رہا؟ اب جنگیں نہیں کرنی ہیں ہم نے، اب اپنا ملک ٹھیک کرنا ہے. بجٹ ملک کے اوپر لگاؤ خدا کے لیے، ہم تو مر جائیں گے. ہماری تو زندگیاں بھی گزر گئیں، کچھ تو ہمیں چینج ہوتا ہوا دیکھ لیں جو ہمارے بچے یہاں رہ سکیں. آپ نہیں چاہیں گے؟ ہم سب چاہتے ہیں فور بیٹر ایونیوز کہ ہمارے بچے باہر چلے جائیں. کیوں؟ کب تک یہ سوچنا ہے ہم نے؟ کب تک ایک کامیابی کی یہی دلیل رہ جائے گی کہ جی باہر چلے گئے، او واہ شکر ہے باہر چلے گئے. تنگ آ گئے ہیں یار. میں یہیں رہنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں میری بیٹی کو یہیں سارے مواقع ملے. وہ یہاں سڑک پہ نکلے تو کوئی اس کو جج نہ کرے کہ اس نے جین پہنی ہوئی ہے کہ نہیں پہنی ہوئی ہے، یا سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے. کیا ہم ایک 70s میں ایسا ہی تھا امین، یا ہم نے 80 کی دہائی میں خراب کیا ہے؟ میری امی وغیرہ بتاتے ہیں وہ ڈریسز پہن کے ویگنوں پہ بھی جایا کرتے تھے.
کلبز میں بھی جایا کرتے تھے وہاں, ٹھیک مجھے نہیں پتا وہ کلبز کس قسم کے تھے, پر ڈانسز ہوتے تھے, ایون ہماری ملٹری وغیرہ ان کے کلبز ہوا کرتے تھے, سارا ایک اچھی ایک دم پتہ نہیں کہاں ریکریشن میں لے گئے. ہم تو جب آنکھ کھولی تو ہمارے ضیاء الحق کا دور تھا, ہمیں تو وہی نظر آیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی تو ہم تو تباہ ہو گئے. اچھا, یہ جو دلیل دی جاتی مغرب کے حوالے سے افت کہ وہاں پہ سول ختم ہو گئی اور جنس رہ گئی, یہ ہم نے, میں سوال کمپلیٹ, مجھے سمجھ آ گئی ہے. اچھا, میں سوال کمپلیٹ کر لوں. اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو ان کے ہاں بھی یہ تلاش کرنے کے لیے 83-84 میں رجنیش گرو نے جا کے وہاں پہ سٹی بنانے کی کوشش کی. بہت سارے لوگ اس کے مریدان میں شامل ہو گئے. بہت جو کہتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے, وہ ایک چھوٹا سا ایک وہ ہوتا ہے. دیکھیں سیکشن جو ہوتا ہے نا, ہاں جب میں نے بھی اس کی وہ فلم دیکھی اور ڈاکیومنٹری دیکھی مجھے بھی لگا او واو, لیکن وہ ایک فیڈ تھا, ختم. ایسے فیڈز ہوتے رہتے ہیں. اچھا, ابھی جو ہے وہ 2 سال پہلے کی بات ہے, وہاں پہ ایک ہندو ہے وہ ابھی اسپین میں چلا گیا. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سادھو, مولوی, عالم, فاضل, یہ والے فیڈز جب چلتے رہتے ہیں. ویسٹ کو تو شوق ہی بہت ہے. نہیں, یہ بات نہیں کر رہا, کیونکہ وہاں پہ انٹروڈیوس ہوا کامنس کے لیے یوگا. تو یوگا کے تھرو جو ہے وہ اس پہ پھر الزامات لگے ریپ کرنے کے, اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگا. آپ نے اس کی وہ ویڈیو دیکھی تھی نا؟ جی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. اب یہ ساری صورتحال جو ہے نا یورپ کے اندر بھی کبھی ہپیزم آتا ہے, انسان تلاش کرتا ہے. اچھا, That's part of evolution. اب یہ جو ایوولوشن پروسیس ہے ہمارے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آلریڈی ہم اس ایوولوشن پروسیس سے گزر رہے تھے, لیکن مینٹلی اسٹرانگ ہونے کے لیے اور انسان کے رائٹس کے اوپر صرف ہمیں کام کرنا باقی تھا. لیکن مغرب پسندی نے ہمیں دوبارہ اس جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم لائف سٹائل اپنا رہے ہیں, انسان ایکسپلور نہیں کر رہے. مغرب پسندی کس طرح؟ اس طرح کہ جس طرح سے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنانے کے لیے سٹائلز دے دیے گئے, جینز پہنیں گے, شرٹ پہنیں گے, برگر کھائیں گے. یہ جب آپ گلوبل ولیج کا حصہ ہے تو بہت ساری اقوام جیسے جیپنیز ہیں, میرے خیال سے ہم گلوبل ولیج کا حصہ ہیں, اور اب زندگی اسی طرح دیکھنی پڑے گی, یہ ہو نہیں پائے گا. نہیں, میں بتاتا ہوں, بہت ساری اقوام ہیں جنہوں نے اپنی انفرادیت نہیں کھوئی, اپنی زبان نہیں کھوئی, اپنا لباس نہیں کھویا. ہم نے بھی نہیں کھویا. ہم نے کھویا. کس طرح؟ ہمارے یہاں پہ کیا انگریزی بولنا ایک کمپلیکس نہیں. تو ہم تو کولونیلائزیشن کی پیداوار ہے, کیسے نہیں ہوگا, اٹ ول ٹیک ٹائم. ہم پہ حکومت کر کے گیا گورا, ایسے کیسے نکلیں گے؟ ابھی تک تو آپ گورے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پسند کرتے. بیوٹی کا معیار یہاں پہ گورا رنگ ہے. آپ اپنی وہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کے اندر بویا کیا گیا ہو. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اب اس دور میں آگے جب چیزیں ایک دوسرے تک پہنچانا اتنا مشکل نہیں رہا. گلوبل ولیج ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ جو صحیح بات کہیں ہو رہی ہے وہ آپ تک بھی پہنچ رہی ہے. پہلے تو ہم نے اپنی وہ پریس بین کر کے 300 سال اپنے آپ کو پیسے مسلمانوں نے پیچھے کیا. اب کس لیے پیچھے کر رہے ہیں؟ اب تو اویئرنیس. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات امریکہ کے انسانوں کے لیے صحیح ہے تو وہ پاکستان کے انسانوں کے لیے غلط ہو سکتی ہے, رشیا کے انسان, جو آپ انسانوں کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہاں تعلیم دی جا رہی ہے تو تعلیم ہمیں بھی لینی چاہیے نا, رشیا کو بھی لینی چاہیے, افریقہ کو بھی لینی چاہیے. اب باقی یہ ہے کہ اگر جین پہن رہی ہوں میں تو یہ میری اپنی پرسنل پسند بھی تو ہو سکتی ہے. فی الحال تو میں شلوار قمیض میں ہوں آپ کے سامنے, تو یہ تو لباس کو پہننا اور ٹھیک ہے لوکل زبانوں کی جہاں تک بات ہے, لیکن انگریزی اب بن چکی ہوئی انٹرنیشنل لینگویج. یا تو لڑو اس پہ, جب پتہ ہے کہ پوری دنیا میں بزنس اسی پہ ہونا ہے تو ٹوٹی موٹی چھوٹی سیکھ لینی چاہیے. اس میں کیا برائی ہے؟ بہت سارے ممالک ہے جو کہ بزنس بھی لیکن ہم نے تو ابھی یہی چوز کیا نا. ہمارا ایج تو یہ ہے, ہم پہ تو گورا حکومت کر کے گیا, ہمیں تو تھوڑی بہت انگریزی ہم تک پہنچی ہے, وہ ہم سیکھ رہے ہیں. آ جائے گا وہ ٹائم, اب لوگ چائنیز بھی سیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ فرینچ بھی سیکھ رہے ہیں, مے بی اسپینش. دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اسپینش ہے. یہ آہستہ آہستہ اویئرنیس آئے گی. یہ بھی نہ بھولیں کہ ہم صرف 70 سال پرانا ملک ہیں, لیکن ایوولوشن کا پروسیس ہمارے لیے کہیں رکے گا نہیں. وہ ایوولوشن جو ہو رہی ہے, اگر ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں گے تو وہ لوگ ہمیں بندر ہی سمجھیں گے. اگر بندر کی اس میں سے باہر نکلنا ہے تو سیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. علم حاصل کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سیکھو وہ کیوں ہم سے آگے ہیں, سیکھو کہ وہ آج کل کیا کر رہے ہیں. مطلب وہاں پہ اگر می ٹو کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہم می ٹو پہ جا کے لوگوں کو تہس نہس کر دیں گے تو جوکر ہی بنیں گے دنیا کے آگے. اب یہ نہیں ہوگا. اب یوں ٹویٹ پہ آپ کی نیوز باہر جاتی ہے. ابھی ہم اپنا مذاق کتنا اور اڑوانا ہے, ابھی تک مذاق ہی اڑوا رہے ہیں کیونکہ ہم وقت کے ساتھ چلتے ہی نہیں.
ہم اپنے کلچر, ہمارے ادوار, بھائی کلچر کو کچھ نہیں ہونا صحیح ہونے سے, کلچر اپنی جگہ رکھے. کوئی سڑکوں پہ, مطلب امریکہ میں کیا آپ کو لگتا ہے سب ننگے پھرتے ہیں؟ آخر ان کا تو کلچر یہ ہے. وہاں پہ بھی اگر بیچوں پہ پھرتے ہیں تو وہاں اجازت تو نہیں ہوتی کسی کو اور جانے کی. مطلب سسٹم سے ہی کام ہو رہا ہوتا ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ ہم نے جین پہن لی تو اب فحاشی شروع, ٹیکا لگ گیا یار. ہماری جو اپ برنگنگ ہمیں کی گئی ہم نے تو اس کے مطابق ہی رہنا ہے. اور آپ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. نہیں, میں غور سے سن رہا ہوں. میں غور سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ ایک انسان جو بھی سوچ یا خیالات کا منبع بنتا ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک کہانی ہوتی ہے پوری. وہ کسی جگہ پہنچتے نتائج تک پہنچتے ایک سفر طے کرتا ہے. بہت سارے واقعات ان کی زندگی. جب میں آپ کو ایسے دیکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کی سنگل موم نے آپ کی پرورش کی. اس پرورش کا ان خیالات کا کتنا تعلق ہے ان خیالات کے میرے ساتھ؟ خیال سے بہت بڑا تعلق ہے, کیونکہ جو باتیں لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہوں گی وہ میرے لیے تو نارمل ہے. باپ کے بغیر زندگی گزاری, ماں نے مجھے پالا, 14 سال کی عمر سے میں خود اپنے آپ کو پال رہی ہوں. شادی میں نے اپنی خود کی, خرچہ میں نے سارا خود اٹھایا. مطلب جب رشتہ لے کے وہ آئے میری طرف تو آئی واز سٹنگ دیئر, کیونکہ امی تھیں اور میں تھی اور تو کوئی تھا نہیں. اور میں نے بالکل اسی طرح بات کی کہ جیسے میری اگر کوئی بہن ہوتی یا کوئی اور ہوتا جو بولتا. سو میں نے اپنا رشتہ خود لیا اور میں نے خود ہاں کر کے اپنا رشتے کو ہاں کی تھی. سو میرے لیے یہ چیزیں جو لوگوں کے لیے, ہائے تمہارا باپ نہیں ہے, بہن بھائی نہیں ہے, تو میں کہتی ہوں ہائے تمہارا ہے, تمہیں کیسے لگتا ہے, برا لگتا ہوگا. مطلب میرے لیے وہ عجیب چیز ہے جو لوگوں کی نارمل لائف ہے. لیکن شادی کے بعد مجھے پتہ چلا ایک نارمل لائف کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. لیکن یس, امی کا کام کرنے کی وجہ سے میں جلدی میچور ہو گئی. 14 سال کی عمر سے اگر میں اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں امین, اور آپ مطلب میں تو آپ سے بھی بہت سینئر ہوں, لیکن اتنے سالوں سے آپ بھی مجھے فیلڈ میں دیکھ ہی رہے ہیں. میں نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے جیسا بھی ہے. کوئی میرے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتا ہے, کوئی اسکینڈل نہیں نکلتا ہے. اللہ کا شکر ہے آج تک کسی یہ نہیں میرے منہ پہ مڑ کے کہنا ہاں تمہاری یاد ہے تم نے وہ کیا تھا. تو اس میں میری ماں کا ہاں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ شاید اس نے مجھے اور زیادہ احتیاط سے زندگی گزارنے کا مشورہ دیا تھا کہ یو ہیو ٹو بی مور کیئرفل بیکاز یو ڈونٹ ہیو اے فادر. تمہیں اور تم چلی بھی شوبز میں گئی ہو, تم رہتی بھی اکیلی ماں کے ساتھ ہو, رہتی بھی فلیٹوں میں, اور نیچے بازار بھی ہے. آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی بڑی جنگیں بنتی ہیں, بہت بڑی جنگیں بنتی ہیں. مطلب آپ یقین کریں کہ میں نے جب ننگے پاؤں کیا تھا میں تب بھی اسی فلیٹ میں رہتی تھی, اور اسی فلیٹ کے نیچے جا کے مسجد کے سامنے میں ویگن سے لے کے یونیورسٹی جایا کرتی تھی. تو میں نے تو اپنا اسٹارڈم کا پہلا آٹوگراف بھی ویگن میں دیا ہوا ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ اسیمڈ آف اٹ. ہمارے گھر میں تو میں بتاتی ہوں سنک بھی نہیں تھا, نیچے کھرا تھا جس میں بیٹھ کے برتن بھی دھویا کرتی تھی, اینڈ آئی واز اے سپر ماڈل ایز ویل. تو میں نے تو ایسی زندگی گزاری ہے, تو مجھے کس بات کا کیا ڈر ہونا ہے. میں تو بول دیتی ہوں جو مجھے آپ جو کہہ رہے ہیں, کیونکہ میری ماں نے مجھے اپنے حالات سے اشیمڈ نہ ہونے کا جو گر دیا تھا نا, وہ میرے خیال سے اگر ہم سب اپنی اولاد کو دے سکیں نا کہ اپنے حالات پہ کبھی اشیمڈ نہیں ہونا. اگر تم صحیح زندگی گزار, میں نے لنڈے کے کپڑے ساری زندگی پہنے, مجھے اتنا شوق ہے لنڈے جانے کا, میں تو ابھی بھی چلی جاتی ہوں, اتنے مزے کی وہاں چیزیں ملتی ہیں. سو میں نے جو زندگی میں جو چیزیں لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہوگا نا, شاید وہ میں نے اپنے پرائڈ بنایا. آئی ایم اے ویری ویری پراؤڈ وومن, اینڈ مور پراؤڈ فار دا فیکٹ کہ میری ماں, اگر میری ماں نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا میں پھسل بھی سکتی تھی, کچھ بھی ہو سکتا تھا. آئی واز ویری ینگ, لیکن میری ماں نے مجھے بہت بہت سنبھالا اور بہت سمجھایا, اور ان کی وجہ سے مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا, مجھے ریسرچ کا بہت شوق ہے. اور جب سے انٹرنیٹ آیا پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا جس کا جواب نہ مل سکے. سو آئی ہیو اے کویسچننگ مائنڈ, آئی کویسچن اینڈ سیک فار آنسرز. دیٹس مائی اسٹرینتھ اور واٹ ایور مائی پرسنالٹی. آنسرز کیسے تلاش کرتی ہیں آپ؟ آئی لسن ٹو ڈفرینٹ پیپل واٹ ڈو دے ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ, اور جو دل کو لگ جائے. اور کچھ سائنٹیفک ریزنس بھی ہوتے ہیں, ان سے بھی سائیکالوجی کے ریزنس ہوتے ہیں. اور اب عمر ہو گئی ہے, اب سب سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیے, کہتے ہیں کہ جب آدمی 50 کے قریب پہنچتا ہے نا, ابھی 1.5 سال باقی ہے, ہاں ابھی 1.5 سال ہے, تو اس کے پاس 5 پچھتاوے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ریگریٹس جو ہیں وہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو کیا کیا ہوتے ہیں؟ اگین میں یہ کہوں گی, اگر دیکھا جائے تو ساری زندگی بھی ریگریٹ ہو سکتی ہے, اور اگر دیکھا جائے تو سب ٹھیک ہے. میں نے اپنے دیکھنے کا
وہ والا سب ٹھیک والا کیا ہوا ہے. آپ ریگریٹ کر کے فائدہ کیا ہونا ہے؟ ابھی کر لو جو تب نہیں کیا, اگر اس بات کا ریگریٹ ہے. ادروائز نو ریگریٹس, کیونکہ کبھی کہیں نیت خراب نہیں تھی. کسی بھی زندگی کے فیصلے میں, کسی بھی کام کے فیصلے میں آج تک نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے, نہ کسی کا کوئی حق کھایا ہے, نہ کسی سے کبھی جھوٹ بولا ہے. اس لیے کوئی پچھتاوا نہیں. پچھتاوا مجھے تب ہوتا کہ اگر میری وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہوئی ہوتی یا کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوتا. ہاں ایک بات کا پچھتاوا ہے کہ شاید امی کے آخری دنوں میں میں ان کے ساتھ اور ٹائم گزارتی. اس بات کا مجھے بہت پچھتاوا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا وہ ایک دم چلی جائیں گی. کاش, اور میں سب کو یہ کہوں گی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا ٹائم گزار سکتے ہو گزارو, کیونکہ اس کا بہت پچھتاوا ہوتا ہے امین, اس کا پچھتاوا ہوتا ہے, اور کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے مجھے. آپ کی زندگی میں 2 خواتین آپ کے بہت نزدیک ہیں, جی, ایک بیٹی اور ایک ماں. اور دونوں لیو. ایک 12 اگست تھی اور بیٹی 10 اگست ہے. اور پہلے ماں تھی, اب یہ دوسری ماں آ گئی ہے. کیونکہ یہ مجھے ڈانٹتی ہے, ماما واٹ دا ہیل, ایکٹ یور ایج, یو ناٹ ایکٹنگ یور ایج. میں نے کہا بیٹا واٹس رانگ ود می ایکٹنگ لائک دس, میرا دل کرتا میں ایسی ہوں. نہیں ماما آپ روز انسٹا پہ اتنی تصویریں لگاتی, ہو ڈز دیٹ. یور موم انفارچونیٹلی, یا بٹ یور موم. آپ کی کہانی پہ سیزن آ گیا مصابہ کے نام سے. اچھا, ہاں جی, وہ آپ دیکھیے گا. چونکہ آپ نے, کیا نام ہے اس خاتون کا, ان کی ماں نینا گپتا کو آپ جانتی ہیں, بالکل ہماری ایج کی بھی ہیں. بالکل بالکل, تو نینا گپتا بہت ایڈمائر بھی کرتی. جی, نینا گپتا اور ان کی بیٹی کی زندگی کی کہانی ہے. یہی ڈائلاگ بھی ہے اس میں. اچھا, وہ انسٹا پہ جب اپنا لگاتی ہے پوسٹ تو وہ بیٹی کو ٹیگ کرتی ہے. وہ فیشن چیزیں کر رہی ہے اور اپنی زندگی جینے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ڈپریشن جو ہے وہ جب اکیلی لڑکی اور ایک ماں کام کر رہی ہو, آپ نے جیسے سوسائٹی کو ڈیفائن کیا بہت ایکسپلائٹ کرنے والا, بد شیونزم اور یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, تو بہت ساری جگہوں پر ڈپریشن آتا ہے. اس کو کیسے ڈیل کیا آپ نے؟ میں نے ڈپریشن کو بالکل ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈیل کیا. جی, میں سائیکیٹرسٹ کے پاس ریگولرلی ابھی بھی جاتی ہوں, اور میرے خیال سے سب کو جانا چاہیے. میری تھیراپی ہوتی ہے اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. یس, دیر ہیو بین ٹائمس وین آئی ہیو بین ویری ویری لو. اور جیسے آپ کو شوگر ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے نا, اس طرح آپ کی زندگی کے کچھ ہارمونز ہیں جو کہ جب ڈپلیٹ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو آپ کو اداسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جیسے آپ بلڈ پریشر یا شوگر کے لیے جاتے ہیں. میں بالکل سائنٹیفک طریقے سے جاتی ہوں اینڈ اٹ ہیلپس. پچھلے دنوں چونکہ میری گفتگو ہوئی سائیکیٹرسٹ سے, انہوں نے مومنہ مستنصر کا نام لیا کہ ان کو ڈپریشن ہوا تو علاج, تو ان کو ٹرول کیا گیا. ہم یہ گفتگو کو بھی جب لگائیں گے تو لوگ اس پہ, ابھی تو جو ٹرولنگ میرے انٹرویو پہ ہونی ہے آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے. میں ایم ریڈی فار اٹ. لیکن ہمارے یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ اس سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. میں ہوں نا. اب آپ یہ بتائیے کہ ان دنوں میں ہم نے بہت ساری بچیوں کو کچھ ٹک ٹاک کی ہیں, ابھی ڈاکٹر مہا, ابھی تو ان کا کیس بھی ہے, پتہ نہیں خودکشی ہے, تو ڈرگز اس کی بڑی وجہ ہے. مہا کے کیس پہ تو ڈرگز بڑی وجہ ہے, اور بہت سارے بچوں میں بڑا کچھ کرنے والا ہے یار اس دنیا میں, اتنا کچھ کرنے والا ہے امین کہ ہر بات پہ ڈپریشن اتنا زیادہ مجھے ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. پوچھ کیا رہے تھے آپ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں اور پھر سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی رفتار تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو کیا کبھی ایسے خیالات سے آپ گزری تو ان کو ڈیل کیا ڈاکٹر سے پہلے, کس طرح سے گئی؟ کیونکہ میں نے خودکشی کا خیال, ہاں جی, نہیں خودکشی کا نہیں. غصے میں ایک دفعہ میں نے لڑائی میں اپنی وین کاٹ لی تھی عمر کے سامنے. اچھا, ہاں, لیکن نہیں, خودکشی کا خیال کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. آپ کو آیا کبھی؟ مجھے 2-3 بار آیا. آپ گئے تھے ڈاکٹر کے؟ میں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا. سو اگین وہی بات ہے, آپ کو اتنا شعور تو اتنی عقل تو تھی نا کہ آپ چلے گئے. مجھے ڈپریشن ہوتا ہے لیکن خودکشی کا خیال نہیں ہوتا, لیکن مجھے لائف میں خوشی کی کمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ایک اداسی کی, میلانکلی کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا, اس سے فائٹ کرنے کے لیے آئی گو ٹو اے تھراپسٹ اینڈ اٹ ریئلی ہیلپس. آپ نے بتایا کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں رہ رہی,
اب ہم جب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تو ہمیں ڈر لگے گا کہ ہمارے بچے ہم کس دنیا کے حوالے کر کے مجھے تو لگ رہا ہے اور میری تو بیٹی بھی یہی کہتی ہے، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن میری بیٹی یہی کہتی ہے کہ ماما میں تو بچے اڈاپٹ کروں گی، اس دنیا میں اتنے بچے آلریڈی ہیں کہ ہمیں اور بچے بھی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ صرف میری بیٹی نہیں سوچ رہی، اس کی ایج گروپ کے بہت بچیاں یہ سوچ رہی ہیں. اور اگر ہماری جنریشن کے بعد اس جنریشن کے یہ خیالات ہیں تو ہم نے کچھ غلط کیا ہے نا کہ وہ اس دنیا میں بچے نہیں لانا چاہتے. 1891 میں برٹن رسل نے ایک تھیسس کیا تھا جو کہ لاسٹ 2 سینچریز کے سب سے بڑے فلاسفر رہے. مجھے پتہ ہے جی، میں نے سٹارٹ ہی فلاسفی انہیں پڑھ کے کی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ آنے والے دور میں برین ڈرین ایشو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب ورکنگ ویمن بچے پیدا کرنا بند کر دے گی، اور اس کی وجہ سے دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں سیروگیسی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہت زیادہ نہیں ہے، بہت کم ہے. کس نے کہا بہت زیادہ؟ فلمیں بہت بنتی ہیں. میں آپ کو جو ہے وہ اس کی فگر اس لیے دے سکتا ہوں کہ میں نے سیروگیسی کے اوپر آج سے 4 سال پہلے ایک فلم لکھی جس کو ایک امریکن فائنانس کر رہے تھے. وہ اس ڈر کی وجہ سے فلم سے بیک آؤٹ کر گئے کہ یہاں کے مذہبی حلقے شاید اس کو پسند نہ کریں. یہاں بھی ہو رہا ہے سیروگیسی یہاں پہ ایک کیس ہوا 2006 میں، اور 2013 میں لاہور ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ دیا کہ جائز ہے. جائز نہیں ہے چونکہ لاز ہی نہیں ہے دنیا میں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ سیروگیسی پہ صرف لا ہی نہیں. امریکہ کے اندر 2 اسٹیٹس ہیں جہاں پہ لا ایگزسٹ کرتا ہے. 60 بچے پیدا کیے چائنا کے اندر ایک خاتون نے، اس کو پھانسی دے دی گئی. اگر آپ آن لائن جائیں کبھی آپ اس پہ دیکھیے گا تو آپ کو اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ملتے ہیں اور کام ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا بزنس بن گیا ہے. میرا صرف سبجیکٹ یہ تھا کہ اس کو ڈبیٹ کر کے کسی لیگلائز پروسیس فریم ورک میں تو آنا چاہیے ہر جگہ کے اوپر. بالکل صحیح. پاکستان کے اندر جس خاتون نے سیروگیسی کے لیے ایکسیپٹ کیا اور کانٹریکٹ کیا، اس کا کیس یہ ہو گیا تھا کہ اس نے پھر بچہ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ مسلمان پاکستانی امریکہ سے آیا تھا. تو یہ ایک ایشو ہے اور بڑا ایشو ہے. تو اس وقت بھی فلاسفر نے یہ کہا تھا یہ ایشوز ہوں گے. ہم نے دیکھا کینیڈا جب ملک بن رہا ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں، ایون انڈیا کی آبادی زیادہ ہے یا چائنا کی آبادی زیادہ ہے تو ان میں دماغ بھی زیادہ ہوئے. اور انہوں نے ایک تھیسس بھی دیا تھا کہ جب کوئی 1 کروڑ آدمی پیدا ہوتا ہے تو ایک جینیس پیدا ہوتا ہے، اور 5 کروڑ میں ایک انٹلیکچوئل ہوتا ہے. یہ ایک جیسے ہماری پروڈکشن ہے انسانوں کی، اس کے اندر ایک کرائٹیریا. پر اتنا تو پھر تو کیسے ہو ہی جاتا ہے نا. یہ رسل نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں بتائی، یہ تو ہو ہی جانا تھا، بائی ڈیفالٹ ہی ہو جانا تھا. لیکن اگر یہ سوچ بچوں میں آ رہی ہے جیسے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ایک ڈی این اے کا پروسیس ہے، ڈی این اے کے تھرو ہی دماغ، برین، تھاٹس آگے بڑھتی ہیں. پرورش اس میں ایک رول پلے ضرور کرتی ہے، تربیت ایک رول پلے کرتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بہت تھوڑا ہوتا ہے. جتنا جینیٹکس رول پلے کرتی ہے ڈی این اے رول پلے. تو جینیٹکس تو پھر کروڑوں سالوں سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، تو اس نہج تک پہنچی ہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ دنیا کو ہم ڈسٹروائے کرتے جا رہے ہیں. اور اب انسان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. پانی ختم ہو رہا ہے، اوپر سے کلائمیٹک چینجز جو ہو گئے ہیں، اور اب تو یہ کووڈ نے آ کے سب کچھ بتا نہیں دیا کہ ہماری ایکچولی اوقات ہے کیا. کووڈ سے سب کچھ تو سامنے آ گیا. کہ ناؤ اٹس اپنا مطلب سیدھا کر لو مکھو، ورنہ تو ڈاؤن دا ہل ہے سب کچھ. وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کو خوف کے ذریعے چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. بہت ساری ایسے لاز کروانے تھے جس کی وجہ سے خوف پیدا کیا جاتا ہے. ہوتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اور ہمیں الگ، ہم دیکھیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ خوف زدہ ہمیں کر کے میڈیسن دیتا ہے. پولیٹیشین ہمیں خوف زدہ کر کے دیتا ہے. آپ مر جاؤ گے، موت سے ڈرایا جاتا ہے، ادروائز یہ کرو. موت کا منظر کی کتابیں اس لیے چھاپی جاتی ہیں. جنگوں سے ہمیں اس لیے ڈرایا جاتا ہے. خوف کے ٹول سے ہمیں ہانکا جاتا ہے کہ جنگ ہو جائے گی تو پھر ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور اس میں انسان بھی تو یونائٹ نہیں ہے نا، اور یونائٹ ہونے کی بجائے اختلاف. یہ تو آپ امین بہت آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں. مطلب جب اتنے زیادہ انفلوئنس آپ کے اوپر ہو، جس کے نیچے آپ نے زندگی گزارنی، اس چیز کا بھی ڈر، اس چیز کا بھی ڈر، اس چیز کا بھی ڈر، تو یونائٹڈ تو آپ نہیں ہوگے. بات میں اگین وہیں لے کے آتی ہوں کہ جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، اس دنیا میں آپ کے رائٹس کیا ہیں، ہمیں جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا اور اس پہ لاز نہیں بنیں گے، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ رائٹس کی اویئرنیس وہاں آتی ہے
جہاں پہ آپ کے معاشی حالات بہتر ہوں. میں نے ابھی جس سائیکیٹرسٹ سے انٹرویو کیا اس نے کہا کہ ہمارے جیسے معاشرے میں 40 سال تک تو انسان جو ہے ہمارے معاشی حالات کیوں نہیں ٹھیک؟ چلیں مجھے یہ ہمارے معاشی حالات پہ آتے ہیں. پہلے اس کریکٹرسٹکس پہ بات کر لیں کہ 40 سال تک تو انسان اپنی ذات کو ہی نہیں پہچان پاتا. اس نے یہ کہا چونکہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو ان کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے، ہاسپٹل ہے، سیکیورٹی ہے، فوڈ ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی سیلف ایکچولائزیشن کے لیے جلدی آ جاتا ہے ہو ایم آئی پہ. اوکے. ہمارے ہاں بہت زیادہ دیر ہم ذہنی طور پر غلام رہتے ہیں مختلف آفیسز میں، لوگوں میں. تو وہ چونکہ وہ لمبی بات ہو جائے گی. ایک اور نفسیات داں ہے، اس نے سٹیجز بتائی ہیں انسان کی کہ کس سٹیج پہ کون سی نیڈز ہیں اور کہاں انسان ہوتا ہے. تو اس لیے ہم وہاں نہیں آ پاتے. تو جب تک ہم اپنے معاشی حالات کو بہتر نہیں کریں گے، شاید وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریسزم، جب تک تعلیم نہیں آئے گی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جب تک معاشی حالات نہیں ٹھیک ہوں گے تعلیم نہیں آئے گی. اب بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے معاشی حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس دنیا میں. اور پرو انسان آپ کے لاز ہونے چاہیے، پرو انسان آپ کی کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے، پرو انسان آپ کے فارن دنیا سے تعلقات ہونے چاہیے، پرو انسان آپ کے نیبر سے تعلقات ہونے چاہیے. میرا یہاں پہ ایک سوال آ گیا. ورنہ معاشی طور پہ آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. ابھی آپ جنگوں پہ ہی ایڈز لے لے کہ اگر آپ نے معاشی ترقیاں کرنی ہے تو جنگیں تو اب پاسے ہو گئی ہیں. پرو انسان جو ہمیں کانسیپٹ دیتے ہیں جسے ہیومن رائٹس کہتے ہیں، وہ ساری ایک عوام ہمیں کنزیومر بھی سمجھتی ہیں. تو ہم بنے ہوئے ہیں نا، ہم کیا ہیں؟ پتلیاں ہیں، ہمارے دماغ نہیں ہیں. جب ہم اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں تو ڈو مور کیوں آتا ہے پھر؟ نہیں، جب ہم اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں ہمیں ڈو مور اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم ان کے نوکر لے کے ان کے ڈیسیجن لیتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ہو کے تو لیتے نہیں. لیکن جن ڈیسیجنز کی آپ بات کر رہے ہو وہ تو ہمارے قومی سطح کے اوپر کے ڈیسیجن ہے نا. اس میں اگر ڈیموکریسی صحیح سے چلے گی اور عوام کی مرضی شامل ہوگی تبھی ہم رسپانسیبل ہوں گے ان فیصلوں کے جو ابھی تک کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نہیں کر رہے فیصلے. اور مجھ سے ڈیٹیل میں مت پوچھیے گا کہ کون کر رہا ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے. میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کوئی بھی 3 چیزیں ایسی بتائیں کہ جس کے مطابق آپ کے خیال میں، عفت عمر کے خیال میں، پاکستان یہ ملک اور بہتر ہو سکتا ہے. ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی. میں 3 نہیں، میں ایک چیز کہوں گی اور 3 دفعہ کہوں گی. صاف و شفاف الیکشن، صاف شفاف الیکشن، صاف شفاف الیکشن. ڈیموکریسی کو 5 سال پورے، 5 سال پورے، 5 سال پورے، 15 سال کنٹینیوس صحیح والی ڈیموکریسی. عمران خان کی حکومت کو میں ڈیموکریٹک حکومت نہیں مانتی. اور کیوں نہیں مانتی یہ بھی سب کو پتہ ہے. اس لیے آپ ایک کنٹینیوس ڈیموکریسی کو جب تک 15 سال نہیں چلنے دیں گے اس کے بیج بوئے نہیں جانے، کچھ ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے. میرا آخری سوال. تھینک یو. میں نے زیادہ تنگ نہیں کیا ہوگا، آئی ہوپ سو آپ کو. بالکل آپ نے تنگ نہیں کیا، پر آپ نے چلاکی سے مجھ سے وہ کچھ بلوا لیا. آپ نے پاور آف سائلنس جو میرے ساتھ یوز کیا ہے، مجھے پتا بھی تھا کہ آپ یوز کر رہے ہیں لیکن میں پھر بھی گیو ان کر گئی بیکاز یو آسک می انٹیلیجنٹ کوسچن. میں جو ہے وہ بیچ میں آپ کو کہا تھا میں بول نہیں پاتا کیونکہ میں بولنے دیتی بھی. ایک لاسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے عفت کہ ایک عورت کو ایک مرد کو چاہنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دیکھیں میں انڈیویجول تو بتا سکتی ہوں، لوگوں کا نہیں، لیکن مجھے انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ زیادہ تر سیکیورٹی اس ایج میں آ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ ریزن نہیں ہونا چاہیے. لیکن موسٹلی جس ایج میں آپ یہ ڈیسیجنس لیتے ہیں بیک آف یور مائنڈ سیکیورٹی ہوتی ہے. اگر عورت انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو اس کو سیکیورٹی حاصل اس کو پھر بھی چاہیے ہوتی ہے. ابھی تک عورت اس سے آزاد نہیں ہو پا رہی، عورت نہیں آزاد ہو پا رہی. ایموشنلی ابھی تک وہ بہت غصے میں ہے، اینگر میں ہے، لیکن آزاد نہیں ہو پا رہی. اپنے ایموشنز ابھی خود نہیں سمجھ پا رہی ہو. ابھی لگے گا ٹائم، لگے ہوئے ہم. آپ دیکھ لینا آپ کی بیوی سے آپ کی بیٹیاں ایموشنلی اور اسٹرانگ ہوں گی، ان سے زیادہ ان کے بچے اور اسٹرانگ ہوں گے. میری بیوی ابھی بھی اسٹرانگ ہے، بیٹیاں بھی ہوں اس سے بھی زیادہ ہوں گی. پھر آپ یہ دیکھ لینا میری ماں اس سے بھی اسٹرانگ تھی. تو ماشاء اللہ آپ اسٹرانگ جینز ہیں آپ کی بچیاں تو بہت اسٹرانگ ہوں گی.
اور ہوتی جائیں گی. امیجن دے ول کم اے پوائنٹ جب وہ صرف سیکیورٹی کے لیے محبت یا شادیاں نہیں کریں گی. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, میرے ابا تھے شہباز شریف کے قریب, اچھا, میری اماں تھی بے نظیر کے ساتھ, اور میں اس وقت 80s 90s کی بات ہے, میں ایک انڈیپینڈنٹ کے لیے کمپین کر رہا تھا. ریلی اور ہمارے گھر میں یہ آرگومنٹ رہتا تھا. اور آپ کو یہ بتا دوں یہاں پہ میں ٹوٹل اینٹی پی ٹی آئی ہوں اور اوپر ٹوٹل یوتھیا بیٹھا ہوا ہے اس وقت. ہمارے تو ٹی وی بھی علیحدہ ہو گئے. وہ تو میرے ٹاک شو تو اتنا وہ ہو گیا کہ وہ میرے قریب نہیں آتا جب کوئی ٹاک شو لگا. میں کہتی ہوں آ گئے ہو یوتھیے, یہ کیا تمہارے خان صاحب نے. آئی بلیو دس از اے لائف. یہی جو ہے وہ ہماری زندگی کی خوبصورتی ہے کہ ہم اختلاف کر کے بھی ایک ساتھ رہیں. اختلاف جو ہے وہ ہمارے درمیان دشمنی نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ عفت, آپ نے اتنا ٹائم دیا. مائی پلیزر.